بات کرتے ہیں بچوں سے زیادتی کے حوالے سے. ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے کہ بلوچستان کے علاقے ذوب میں آج سے 1.5 ہفتہ پہلے تقریباً ایک 12 سالہ بچے کے ساتھ 2 دن تک زیادتی کی گئی. اس کا پھر گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا. جرم کے ثبوت مٹانے کی غرض سے اس کی لاش کو نظر آتش کر دیا گیا. اب یہ جو زیادتی بچوں کے ساتھ ہے, اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے سخت سے سخت قوانین تو بنائے جا رہے ہیں, لیکن یہ قوانین لاگو تب ہوں گے جب یہ مکروہ عمل کرنے والے مجرم پکڑے جائیں گے. پنجاب میں بچوں سے جنسی زیادتی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے ایک سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے. یہ سافٹ ویئر کیا ہے, اس سے کس طرح سے بچوں سے زیادتی کرنے والوں کو پکڑا جا سکتا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پنجاب حکومت مسرت چیمہ صاحب. السلام علیکم مسرت صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. اب چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے اور ایسی ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور ایسے ملزموں کو پکڑیں, مجرموں کو پکڑیں. بلکہ کیسے آپ لوگ یہ میک شور کر رہے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر کام کر جائے, ایفیکٹو ہو؟ دیکھیں شفا, جتنے بھی ریسنٹ پاس میں جو انسیڈنٹس ہوئے اس میں آپ سب سے زیادہ اگر میں بجٹ آپ کو بتاؤں نا کہ ڈی این اے وغیرہ کے اوپر, تو پورے سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کا بجٹ لگ جاتا ہے یہ ڈی این اے اور یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے. اور اٹس اے ہیوج اماؤنٹ آف منی, ٹائم ٹیکنگ, اور بہت دقت کا سامنا رہتا ہے, بہت عذاب جب تک اس کا ٹیسٹ نہیں آ جاتا. اور خدا نہ خواستہ جو بیچارے جو نہیں ہیں کلپریٹس, تو آپ سوچو نا کہ کس کے اوپر کنفیوژن. سب سے اس کا بڑا جو بینیفٹ ہے ٹیکنیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جن کے پہلے آلریڈی جو اس طرح کے کیس میں اب آ رہا ہے تو یہ تو مسٹ ہے نا کہ ٹیسٹ تو ہوتا ہے, رائٹ. اس کے بعد وہ جب ڈیٹا کے اندر آ جائے گا تو اس میں پھر ود ان 1 کلک سب سے پہلے تو وہ جو آپ کے پاس جیسے اب 9760 کا ڈیٹا ہم نے کمپائل کر لیا ہے لوگوں کا, یس مجرموں کا, جی مجرموں کا, پیڈو فائل کا جو وہ. اب اس میں ہوگا کیا کہ ان کا سارا ریکارڈ اب اس سافٹ ویئر کے اندر ہوگا کیا کہ آپ کا فیملی ٹری اور CNIC کی وجہ سے فیملی ٹری تو اس میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کی بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز, آپ کے نام پہ اگر کوئی پراپرٹی ہے, رقبہ وغیرہ ہے, وہ یہ ساری چیزیں. اور فرض کریں کہ وہ کسی جگہ پہ کرایہ نامہ, آپ خود آئی ڈی کارڈ تو ہر جگہ ہی چاہیے ہوتا ہے, تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر کسی نئی جگہ پہ وہ شفٹ ہوتا ہے, کوئی پراپرٹی خریدتا ہے, کوئی بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے, تو اس میں ایک وہ الرٹ میسج چلا جائے گا ٹو دیٹ پولیس اسٹیشن یا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ. اس سے یہ ہوگا کہ ایک دیکھیں یہ سوسائٹی کا وہ سٹگما ہے. اور آپ اگر ہم دیکھیں ابھی جتنے بھی کیسز کرونک یا خطرناک قسم کے کیسز آئے, اس میں جو ہسٹری تھی وہ یہ تھی, جو ٹریک ریکارڈ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے بھی جی یہ. تو اس چیز کو ایک تو ونس فار آل یہ میسج ہوگا ان درندوں کے لیے کہ اب آپ بچ نہیں سکتے. تو یہ کوئی خاص اس کے لیے ادارہ بنایا ہے جو یہ سافٹ ویئر استعمال کرے گا, یا سارے ادارے اس میں جتنے بھی ہماری جو لا اینڈ آرڈر, پولیس وغیرہ, یہ سارے پولیس کے جو ہائی آفیشلز ہیں دے آر ورکنگ آن اٹ, اس پہ سارا بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. لیکن اس کو سافٹ ویئر کی تیاری کے بعد یہ گورنمنٹ پنجاب, جو کہ آف کورس یہ گورنمنٹ کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب اینڈ CM صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے عذاب اور کرب سے ہم پوری قوم کو گزرنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد پھر جیسے ہی یہ تیار ہو جائے گا تو پھر گورنمنٹ اس کی اپروول دے گی, جو کہ آفیشیل ایک طریقہ ہوتا ہے, اور پھر اس کو پراپر لانچ کیا جائے گا. اور لانچ جب ہو جائے گا اس میں پھر آئی ایم تھینکفل ٹو ہم نیوز, آپ لوگ ہمیشہ ایج لیتے ہیں کہ پھر ہم اس کو ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز کے تھرو, ٹاک شوز کے تھرو, اور ہم اس کی ایک جیسے کیمپین, جیسے ویکسینیشن کی کیمپین آپ لوگ فری آف کاسٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں فار دا کاز, تو اس کو پھر ہم تھرو میڈیا, آپ کے جو سکولز, کالجز, پبلک پلیسز کے تھرو اس کی ہم اتنی اویئرنیس کریں گے کہ جو کرنے والا ہے بیسیکلی اس کو زیادہ سینسٹائز کیا جائے, اس کو بتایا جائے کہ آپ جدھر جاؤ گے یہ میسج بھی جائے گا, پتہ لگ رہا ہوگا کہ آپ نے یہ حرکت کی تھی یا اٹیمپٹ کی تھی. اور ایون اس میں جو اٹیمپٹ کرنے, یہ ایک ایسا ریکارڈ ہوگا کہ اس طرح کا ارادہ رکھنے والے بھی اگر اس میں پکڑے جاتے ہیں تو وہ بھی اس فائل کا حصہ بنیں گے. بیسیکلی سینسٹائز کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو معاشرے ہم سے آگے ہیں, جہاں پہ کرائمز کم ہیں, دے ورک آن پریونٹیوز. ہم کیا کرتے ہیں, ہونے کا انتظار نہیں کرتے. ادھر جتنا بجٹ لگتا ہے ایک انسیڈنٹ ہونے کے بعد, اگر ہم وہ پریونٹیوز پہ لگا لیں تو اس طرح کے واقعات ہوں ہی نہ, یا نہ ہونے کے برابر ہوں. تو یہ ڈیٹا کون سے اداروں کے پاس ہوگا؟ ایک تو یہ پولیس کے پاس ہوگا جی, اور کون سے ایسے ادارے ہیں جو کرائم پہ کام کرتے ہیں, ان کے تدارک کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے پاس یہ ڈیٹا ہوگا؟ بیسیکلی دیکھیں کہ یہ ہوگا تو پولیس کے ہی پاس نا, اور خدا نہ خواستہ اس کی ہیلپ تب پڑے گی کہیں بھی کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے پورے ملک میں, تو ود ان 1 کلک
آپ اس کو وہ جو ہزاروں کا ڈیٹا ہے وہ تو کلیئر ہو جائے گا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے، ان میں سے تو کوئی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جس صوبے میں، جیسے ہم پنجاب میں تو اس کو کریں گے، وی ول ٹرائی کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں، جو کہ میں تو کروں گی، فلور پہ بھی یہ بات اٹھاؤں گی کہ تمام گورنمنٹس کو کرنا چاہیے. لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مطلب یونیفائیڈ ڈیٹا ہو پورے ملک کا، یونیفائیڈ تاکہ کوئی یہاں پنجاب سے کوئی سندھ بھاگ گیا ہے آپ کے پیچھے چلا گیا، آپس میں شیئر کر رہے ہوں. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں پھر یہ وہ جہاں کہیں بھی آئی ڈی کارڈ استعمال کرے گا، کوئی گھر کرائے پہ لے رہا ہے، ایگزیکٹلی بینک ٹرانزیکشن ہے، تو یہ وہ اچھا دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ واقعہ ہونے کے بعد اصل جو چیز ہوتی ہے وہ مجرم کی یا ملزم کی ٹریکنگ ہے جی، کہ وہ ٹریک نہیں ہو رہا ہے. بالکل. اب جو موٹر وے پر بھی جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، تو اس میں بھی اس کو ٹریک کرنا ایک مشکل کام تھا اور اسی میں وقت لگ رہا تھا، اسی میں، اور اس میں بجٹ لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اور وہ جب تک وہ سالو نہیں ہوتا ہم سارے ٹرامٹائز رہتے ہیں. اچھا لیکن یہ جو ٹریکنگ کا طریقہ ہے یہ ڈیٹا مینجمنٹ کی مدد سے آپ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا ہوگا، آپ چیک کر لیں گے کہ اگر اس نے اپنا شناختی کارڈ کہیں استعمال کیا یا اگر اس نے کوئی ایسی چیز کی جس سے وہ ٹریک ہو سکے، لیکن بعض اوقات وہ نہیں کرتا تو پھر ٹریکنگ نہیں ہو سکتی. نہیں، جو اس میں جو دیکھیں یہ سارے کیسز کے لیے تو نہیں ہے، جو خدا نہ خاصا کوئی نیا اٹیمپٹ کرتا ہے تو کم از کم یہ مہمہ تو حل ہو جائے گا کہ یہ ایگزسٹنگ میں سے نہیں ہے، ہی از دی نیو ون. ہوتا یہ ہے کہ آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو، ہوتا یہ ہے نا کہ فرض کریں کہ جس علاقے میں تھانوں کا کلچر آپ کو بتا رہی ہوں، جو ہوتا ہے نا پولیس اسٹیشن، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کوڈر کا کام کرتا ہے، یعنی کہ نشہ ڈرگز، کون کرتا ہے اس کا شراب کا کام کرتا ہے، کون چوری چکاری میں ملوث ہوتا ہے. تو کوئی واردات ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے ان کی مرمت کی جاتی ہے، ان کو پکڑا جاتا ہے یہ وہ. اب اس میں یہ ہے کہ اگر ان طرح کے کیسز کا ڈیٹا ہوگا تو اگر وہ ہیں تو آپ سوچیں نا کہ آسان ہو جائے گا، یہ سسٹم آسان ہو جائے گا. میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر پڑھی شاید کل یا پرسوں ہی کہ پنجاب کا جو لاہور کا جو زو ہے اس میں جانوروں کے اندر وہ چپس لگا رہے ہیں اور وہ چپ لگا کر ان کو ٹریک کیا جائے گا. محکمہ وائلڈ لائف والے. اچھا بالکل، محکمہ وائلڈ لائف والے جو ہے وہ یہاں پر جو اسلام آباد کا جو ٹریل ہے اس میں جو تیندوے ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹریک کیا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہی 4-5 تیندوے ہیں یہ. تو جب ٹریک کرنے کی بات آتی ہے تو چپ ٹیکنالوجی بڑی زندگی آسان کر دے گی، آپ کی بھی ہماری بھی، لوگوں کی بھی. اس میں ایسا گیئر ہوتا ہے ہاتھ پہ بازو پہ پہنا دیا آپ نے، جی پی ایس ٹریکنگ. آپ تو ڈو یو ریممبر کہ ہم بیچاری خواتین کے اوپر جو تشدد کے سلسلہ میں ایک دفعہ یہ ایک لیجسلیشن پاس ہوئی کہ جو مرد ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو وہ جو جس پہ وہ آیا تھا کہ ہلکا سا لگا دیں، ہلکا سا پھلکا تشدد. ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ویسے اس کو بہت ہی ضرورت سے زیادہ پوسٹ کیا تھا اور بہت سارے طبقوں نے، اور انفارچونیٹلی جو پڑھے لکھے طبقے تھے انہوں نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا تھا، مذاق کی نظر کیا تھا کہ اچھا ہونا سی چوڑیاں پاواں گے، کڑے پہنیں گے، لیکن اس چیز پہ سینسٹائز نہیں ہوئے تھے کہ ہاتھ اٹھائیں کیوں. بالکل ایوری باڈی واز سیئنگ جو نہیں بھی اٹھاتے. میں تو ایک دفعہ اتنا سینسٹیو ہو گئی کہ جن کے یہاں کلچر بھی نہیں ہے کہ اونچی آواز میں بھی عورتوں سے بات کی جائے، پڑھے لکھے لوگوں کی، وہ بھی they were making fun of it. ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح کی چیزوں کو لوگ سیریس نہیں لیتے، لیکن میں جو اگلی فیز دیکھ رہی ہوں وہ اس پہ آنا ہی آنا ہے. اور یہ سزائیں دینی چاہیے، یہ اٹس سارٹ آف پنشمنٹ کہ ایوری ٹائم یو آر انڈر آبزرویشن. بالکل صحیح. آپ نے جب اتنے سیریس لیول کا کرائم کیا ہے تو ناؤ یو آر انڈر آبزرویشن. بیرونی ممالک میں یہ ہوتا ہے نا کہ جانوروں کو جو وہ ڈیوائسز پہنا دیتے ہیں اس سے وہ ٹریک رہتے ہیں ہمیشہ. نہیں، دوسری بات یہ وہاں پہ تو انسانوں کو بھی اگر کوئی سیریس سارٹ آف اس میں انوالو ہوتے ہیں کرائمز میں تو ان کو وہ پہناتے ہیں. تو ہم بھی جائیں گے الٹیمیٹلی انشاءاللہ. دوسری چیز جب بات آتی ہے سزاؤں کی تو ابھی سینٹ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، بلکہ I'm want to add کہ اگر یہ ہم پہنا دینا تو اس میں تو پھر ہمیں اس ڈیٹا کو چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جس نے پہنا ہوگا وہ کرے گا ہی کیوں، وہ ریپیٹ نہیں کرے گا. بالکل بالکل. اور پھر دوسرا جو ڈر آتا ہے وہ سزاؤں سے آتا ہے جی، کہ وہ جو سزاؤں کے حوالے سے ابھی سینٹ کی جو کمیٹی تھی اس کے اندر یہ بل پاس ہوا ہے، اب وہ پھر سینٹ میں منظوری کے لیے تو آئے گا، لیکن وہ بل یہی کہ جی اگر آپ ان کی پبلک ہینگنگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ تو چل رہی ہے، لیکن سخت قوانین نہیں بنائیں گے. ہوتا یہ جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے میڈیا پریشر، پبلک پریشر آنا چاہیے، اور ہمارے ہاتھ بندے ہوتے ہیں کہ آپ سزا وہی دے سکتے ہو جو آپ کا قانون آپ کو کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ تو ہم نہیں کر سکتے. بالکل. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی فرمایا، ہم لوگ بھی ہر وقت یہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کڑی سزائیں، سخت سزاؤں کے انفارچونیٹلی جب ہاؤس کے اندر ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب وہ اپوز کر دیتی ہیں نا اس طرح کی چیزوں کو، وہ میری سمجھ سے باہر ہے ایز اے لیجسلیٹر، ایز اے فیمیل، کہ اس میں تو کچھ ایسی چیزیں جو نیشنل ایشوز ہیں، سوسائٹی کے ایشوز ہیں، اس کے اوپر ہمیں نئی پالیٹکس کھیلنی چاہیے، نہ گورنمنٹ کو نہ اپوزیشن کو. بٹ انفارچونیٹلی وہ ڈسپیوٹ
उसमें ले आते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मसरत साहिबा, आपने सेनेट का क्वेश्चन रह गया आप लोगों का, बड़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन उसमें बहस बातचीत और होती रहेगी, अभी थोड़ा सा वक्त रहता है उसके लिए, फिर आपसे दोबारा आपको तकलीफ देंगे और उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपका टाइम निकाला आपने।